سمرقند کا ایک قاصد دمشق کی گلیوں کے اندر اپنے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لیے سلطنت اسلامیہ کے فرمانروا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا محل تلاش کر رہا تھا۔ دمشق کے بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے دکانداروں سے اس نے پوچھا کہ شہنشاہ وقت کا محل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ وہ گلیوں سے گزرتا ہوا جس وقت اس مقررہ جگہ پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک خستہ حال سا مکان ہے اور اس مکان کی سیڑھی پر ایک شخص پھٹے پرانے سے کپڑوں کے اندر ملبوس اپنے مکان کی چھت کی لپائی کر رہا ہے، اور ایک برقع پوش خاتون ایک تسلا اٹھائے ہوئے گارا اس شخص کو دے رہی ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسی راستے پر واپس پلٹ آیا جس راستے پہ چل کر وہ اس مطلوبہ مکان تک پہنچا تھا۔ آ کر انہیں دکانداروں سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے شہنشاہ وقت کے محل کے بارے میں پوچھا تھا اور تم نے ایسے مکان کی نشاندہی کر دی کہ جو انتہائی خستہ حال اور ایک عام انسان اس کی لپائی کر رہا ہے۔ تو دکاندار کہنے لگے کہ وہی مکان اور وہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ وہ واپس مڑا، دوبارہ جس وقت وہاں پہ پہنچا جا کر دستک دی تو وہی شخصیت باہر تشریف لائی کہ جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے مکان کی چھت کی لپائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو اس کے پاس تھا اس نے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھما دیا۔ آپ نے جس وقت وہ پڑھا تو اس پہ سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے سپہ سالار جو سمرقند کی طرف لشکر گیا تھا اس کے سپہ سالار کے خلاف شکایات لکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجی تھی۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے آج تک یہ سن رکھا ہے کہ جب بھی مسلمان کسی جگہ پر اپنا لشکر لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر جزیہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جزیہ دینے پر بھی رضامند نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ جبکہ قتیبہ بن مسلم جن کو آپ نے یہاں بھیجا ہے انہیں نہ تو اسلام کی دعوت دی نہ جزیے کا مطالبہ کیا، اور ہم پر حملہ آور ہو کر سمرقند کو انہوں نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت وہ خط پڑھا تو اس خط کی دوسری سائڈ پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلام و دعا کے بعد صرف ایک جملہ لکھا حضرت قتیبہ بن مسلم کی طرف، اور کہا کہ اے قتیبہ فوری طور پر وہاں ایک قاضی کا تقرر کرو اور سمرقند کا جو سب سے بڑا پادری ہے اس کی شکایات کو تاکہ وہ قاضی سنے۔ اب یہ شخص اس خط کو لے کر واپس پلٹا، سمرقند پہنچا اور اس نے وہاں پر اپنے پادری کو جا کر جب یہ خط دکھایا تو ایک جملے کو دیکھ کر پادری بھی مایوس ہو گیا کہ اس کا کیا اثر ہوگا ان پر۔ لیکن وہی خط جب حضرت قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچایا گیا، آپ نے خط پڑھ کر فوری طور پر قاضی کا تقرر کیا۔ قاضی کے پاس جس وقت یہ خط اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حکم پہنچا تو آپ نے عدالت لگائی، قتیبہ بن مسلم کو بھی طلب کیا اور سمرقند کا جو پادری تھا اس کو بھی وہاں پر طلب کیا۔ شکایات سنی، قتیبہ بن مسلم سے پوچھا کہ جو پادری کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تم نے یہاں حملہ آور ہونے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی یا جزیہ کا مطالبہ کیا تھا؟ تو قتیبہ بن مسلم کہنے لگے کہ سمرقند کے گرد و نواح کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کے سامنے ہم نے یہ مطالبات رکھے لیکن انہوں نے ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا، جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ سمرقند ایک بہت بڑی سلطنت ہے، سرسبز و شاداب یہاں پر کھیت ہیں، یہاں دولت کی فراوانی ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ جب انہوں نے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا تو یہ سمرقند کے لوگ کس طرح مطالبات کو تسلیم کریں گے، چونکہ اس طرح ہم نے حملہ آور ہو کر سمرقند پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت قتیبہ بن مسلم سے اس قاضی نے پوچھا
کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کیونکہ جنگ دھوکہ دہی کا نام ہے، تو میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ آپ فرمانے لگے کہ تیری باتیں بتا رہی ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے اور غلطی کا تم اقرار بھی کر رہے ہو، لہٰذا اس وقت قاضی نے یہ حکم دیا کہ آپ آج ہی جتنے بھی تمہارے فوجی ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، وہ اپنی املاک اور مال غنیمت کو وہیں چھوڑ کر شام سے پہلے پہلے سمرقند کو خالی کر دیا جائے، ان لوگوں کے سپرد کر دو۔ جس وقت قتیبہ بن مسلم نے یہ آرڈر سنا، حکم سنا، تو قتیبہ بن مسلم جو تھے وہ سر تسلیم خم کر لیا۔ قاضی نے مزید کہا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو عظمت عطا کی ہے، جو فتوحات عطا کی ہے، اس عظمت اور فتوحات کے پیچھے عدل اور انصاف کا ہی ہاتھ ہے۔ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم فتوحات مسلمانوں کو اور اسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور شام سے پہلے پہلے سمرقند کو خالی کر دیا گیا۔ سمرقند کے اندر تاریخ میں، سمرقند کی پوری تاریخ کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب ایک قاضی کے حکم پر اس قدر عظیم سپہ سالار اور عظیم فاتح قوم جو تھی، وہ کمزور اور مفتوح قوم کے لیے شہر کو خالی کر رہی تھی۔ جس وقت یہ سارے لوگ شہر سے باہر نکل رہے تھے، تو اب یہ آپس کے اندر سمرقند کے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دین اسلام کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ فاتح ہونے کے باوجود بھی مفتوح قوم کے ساتھ ان کا عدل و انصاف اور حق کا معیار کا یہ عالم ہے۔ چنانچہ پادری پورے شہر کو لے کر حضرت قتیبہ بن مسلم کے پیچھے چل پڑا اور شہر سے باہر نکلتے ہی اس نے ان کے قریب جا کر سارے شہر کو ان کی خدمت کے اندر پیش کیا کہ ہمیں بھی اسلام قبول کروائیں، اور سب نے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ اور یہ ہمارے تاریخ کا ایک بہترین صفحہ اور بہترین ورق